بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سامعین، ناظرین، آپ کو اردو تعلیم کی جانب سے سلام عقیدت۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو کے دخیل الفاظ۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب غیر زبانوں کے الفاظ سے یہ تعریف لی گئی ہے کہ غیر زبانوں کے جو لفظ کسی زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں انہیں دخیل الفاظ کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب کسی دوسری زبان کے الفاظ اپنی زبان میں اس طرح بولے جائیں کہ وہ غیر مانوس، نامانوس بالکل نہ لگیں بلکہ اپنی ہی زبان کے لگیں اور اسے تمام خاص و عوام بولتے ہوں، استعمال کرتے ہوں، تو انہیں ہم دخیل الفاظ کہتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ ہماری زبان میں آ گیا تو وہ ہمارا ہو گیا۔ انہی پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ یقیناً یہ گفتگو آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی جب ہم مختلف زبانوں کے الفاظ آپ کو بتائیں گے۔ یاد رکھیے گا ابھی ان الفاظ میں عربی، فارسی، ہندی اور دیگر مقامی اور علاقائی زبانوں کے الفاظ شامل نہیں ہیں۔ یہ صرف انگریزی، ولندیزی، جرمن، فرانسیسی، پرتگالی وغیرہ یونانی الفاظ ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صرف ہمارے ہاں کتابوں ہی میں نہیں، دور دراز دیہاتوں میں بھی بڑے بے تکلف انداز سے بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اردو کی مقبولیت۔ اردو اس وقت دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبانوں میں چینی اور انگریزی کے بعد تیسری بڑی زبان اردو ہے۔ اس کے بولنے اور سمجھنے والے دنیا کے تقریباً ہر خطے اور ہر ملک میں موجود ہیں، اور اس کے حلقہ اثر کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ انگریزی کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے۔ پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے اور یہ ملک بھر میں رابطے کی واحد زبان ہے۔ اگرچہ پاکستان میں صوبائی سطح پر پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی، پوٹھوہاری وغیرہ بولی جاتی ہیں، مگر ان کا دائرہ اثر صرف مقامی سطح تک محدود ہے، جبکہ اردو واحد زبان ہے جو طورخم سے کراچی تک سمجھی، بولی، پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ بلکہ بھارت، بنگلہ دیش اور سارک ممالک میں بھی اس کی مقبولیت کچھ کم نہیں۔ یہاں کے بیشتر باشندے، بالخصوص شہری آبادیوں میں رہنے والے، اردو بولتے اور سمجھتے ہیں۔ یوں اردو پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جنوبی ایشیا میں اردو وہ زبان ہے جسے طورخم سے چٹاکانگ اور کوہ ہمالیہ سے لے کر جزائر مالدیپ تک قبول عام کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک اور یورپ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، آسٹریلیا اور ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھی اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ دنیا کی بیشتر معروف یونیورسٹیوں مثلاً کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، کنگز کالج لندن، لندن یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی، شکاگو یونیورسٹی، انٹرنیشنل یونیورسٹی کیلیفورنیا، ان میں ضرورت کے تحت
اردو کی تدریس کے باقاعدہ شعبے قائم ہیں جن میں اردو سیکھنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس وقت اگر ہم محتاط ایک اندازہ بتائیں آپ کو، تو اردو جاننے اور بولنے والوں کی مجموعی تعداد 1.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب آئیے کہ اردو کیا ہے اور اس کا جو ہے نا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اردو بذات خود یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ سن 1627 کے بعد سے جو شاہی لشکر دلی میں مقیم رہا وہ اردو یا اردو معلیٰ کہلاتا تھا، وہ لشکر۔ اور چونکہ یہ زبان لشکری بولتے تھے اس لیے یہ زبان اردو کہلائی۔ اس سے پہلے تو جو لوگ تھے وہ اس میں بول چال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے لکھنے پڑھنے کو عار سمجھتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کے قدم جمتے گئے۔ مغلیہ سلطنت کے دور انحطاط میں اس میں خوب نکھار پیدا ہوا، عوام کے ساتھ ساتھ خاص نے بھی اسے اپنایا۔ شعراء نے اسے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور اس میں بہت کچھ صفائی پیدا کی اور نئی نئی تراش خراش سے اسے خوب آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انگریز ہندو اور مسلمانوں دونوں سے الگ بالکل ایک غیر اور اجنبی قوم تھی جو 7 سمندر پار سے آئی تھی۔ اس کی زبان، اس کی تہذیب، اس کے معاشرتی حالات یہاں سے بالکل جدا گانہ تھے، مگر اس قوم کے لیے بھی بر صغیر میں مضبوطی سے قدم جمانے کے لیے سوائے اردو کا سہارا لینے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اس طرح غیر محسوس طریقے سے انگریز بھی اردو کی ترویج و اشاعت کا تیسرا بڑا سبب بنے۔ اردو بلا شبہ ایک مرکب زبان ہے، لیکن یہ ہندی نژاد ہے جس پر عربی، ترکی، فارسی اور انگریزی کے اثرات سب سے زیادہ ہیں۔ مختلف زبانوں کے الفاظ بنیادی عناصر کی صورت میں اس کثرت سے اور اس طرح اردو میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب انہیں اس مرکب سے الگ کرنا محال ہے، اور شاید اسی وجہ سے اردو کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے اندر بآسانی جذب کر لیتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں ہر شخص کے لیے ایک انجانی سی کشش ضرور ہے۔ اردو کا جو ہے نا بنیادی ڈھانچہ اگرچہ مقامی خمیر سے تیار ہوا، لیکن یہ اپنی ساخت کے اعتبار سے بین الاقوامی مزاج کی مخلوط زبان بن چکی ہے۔ اب دیکھیے جتنے بھی الفاظ ہیں انہیں تو شمار کرنا بھی محال ہے، لیکن ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں انگریزی، اطالوی، پرتگالی، ترکی، جرمن، چینی، سیکنڈینیوین، فرانسیسی، ولندیزی، یونانی اور دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں اور روز مرہ کی تقریر و تحریر میں بے کھٹکے بولے اور لکھے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک انگریزی الفاظ کی ناتمام فہرست آپ کی دلچسپی کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیے انگریزی کے وہ الفاظ جو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں گویا یہ اردو ہی کے ہیں: ارجنٹ، انٹرویو، انچ، انسپیکٹر، ایٹم، بٹن، بریک، بلب، بلیڈ، بینک،
بینچ، بوٹ، بوتل، بوتل اسے کہتے تھے، بیٹری، بیگ، بینڈ، بس، پالیسی، پاس، پیٹرول، پبلک، پمپ، پینسل، پائلٹ، پرس، پسٹل اسے ہم پستول کہتے تھے، پرنسپل، پلیٹ، پاؤڈر، پروگرام، پروفیسر، پینشن، پلاٹون، تھیٹر، ٹائر، ٹکٹ، ٹیوشن، ٹیچر، ٹیوب، ٹوکن، ڈاک، ڈرائیور، ڈاکٹر، ڈسپنسری، ڈائری، ڈیپو، ڈرم، ڈیسک، رائفل، رش، راشن، رجسٹر، رپورٹ، ریل، ریموٹ، سائیکل، سارجنٹ، سپرنگ، سپیڈ، سپیکر، اسپیشل، سٹاپ، سٹوڈیو، سٹور، سٹول، اسٹیل، اسٹیڈیم، سلیٹ، اسٹیشن، سٹینڈ، سینما، سرکس، سرجن، اسکول، سیمنٹ، سیکنڈ، اسمگلر، سلیپر، شیو، شو، شیمپو، فلم، فیل، فٹ بال، فراڈ، کاپی، کالج، کمپیوٹر، کلاس، کارڈ، کار، گیس، گلاس، گراؤنڈ، مڈل، موبائل، مینیجر، منٹ، مفلر، مشین، میک اپ، میچ، نمبر، نب، ناول، والی بال، وارڈ، ہاکی، یونیورسٹی وغیرہ۔ اسی طرح اب پرتگالی الفاظ کی ایک ناتمام فہرست ہے۔ انفلوئنزا، بیلٹ، بالکنی، پیانو، راکٹ، تولیہ، صابن، چابی، سنگترا، صوفہ، فالتو، فیتا، گرجا، گودام، مستول، میز، مقناطیس، نیلام وغیرہ۔ اب دیکھیے ترکی الفاظ جو ہم اپنی زبان میں بے تکلف استعمال کرتے ہیں وہ ہیں اردو، عطا جیسے عطا ترک، عطالیق استاد، ازبک، اتمش، ایبک، ایلچی، باجی، بکچا، بندہ، بیرم، بیگم۔ یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ ترکی میں تو بیگم ہے، ہمارے ہاں بیگم گاف کے اوپر زبر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پاشا، توپ، تلاش، چپکلش، چغا، چک، خاتون، خانقاہ، سراغ، تغرا، قاش، قالین، قدغن، قزاق، قلاش، قلی، قنات، قورمہ، قیف، ملا، یلدرم، یورش وغیرہ۔ سیکنڈینیویا کے ممالک میں اس خطے میں جو الفاظ اس خطے کے الفاظ جو ہم اپنے آج اردو میں استعمال کر رہے ہیں وہ ہیں اسکاؤٹ، بیگیج، ٹرسٹ، ٹفن، ٹرام، جرسی، جمپ، فیلو، کیک، کیتلی وغیرہ۔ فرانسیسی زبان کے الفاظ اردلی، پارک، پریڈ، ٹروپ، کارتوس، مادام وغیرہ۔ ولندیزی زبانوں کے الفاظ برانڈی، پلگ، گولف، ویگن وغیرہ۔ یونانی الفاظ ان میں صرف یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان میں سے بعض الفاظ عربی، بعض انگریزی کی وساطت سے اور بعض براہ راست اردو میں داخل ہوئے اور کثرت سے مستعمل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آکسیجن، آپریشن، افلاطون، اقلیدس، ایجنٹ، ایلوپیتھی، الیکشن، بکس، پائپ، ٹیلی فون، ٹیلی پیتھی، ٹیلی ویژن، ٹیکنیکل، جغرافیہ، فنکشن، ڈویژن، ڈرامہ، ریڈیو، ریگولر، فیملی، کانفرنس، کلیسا، کورس، کیمرہ، گراموفون، لیکچر، نمونیا، ووٹ، ہائیڈروجن، ہومیوپیتھی وغیرہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو یونانی زبان سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اب ان میں کچھ میں بتاتا چلوں، چینی الفاظ بھی ہیں، جرمن الفاظ بھی ہیں۔ جرمن الفاظ اسپرے،
ٹب، ڈرل، سوئچ، مگ وغیرہ یہ جرمن الفاظ ہیں۔ اسی طرح چینی الفاظ بھی بڑی بے تکلفی سے ہم استعمال کر رہے ہیں، جیسے چائے، یہ خود چینی زبان کا لفظ ہے، چوں چوں، اور خود یہ چینی لفظ ہے وہ بھی چینی زبان سے آیا ہے۔ اسی طرح کاغذ چینی زبان سے آیا، لیچی، یہ اصل میں چینی الفاظ ہیں۔ اب ان زبانوں کے الفاظ دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ اردو ہی کے لیے بنے تھے، اور ان زبانوں کا نام تو ہم محض تکلفاً لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں غیر زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمونے کی کس قدر صلاحیت ہے۔ اردو کے اس مخلوط مزاج ہونے کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ اردو کے ہر جملے میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں، اور ان الفاظ اور جملوں کے سننے والا چہ جائے کہ اردو سے نابلد ہی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی حد تک محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس زبان سے مانوس ہے، یا کچھ نہ کچھ الفاظ سے شناسائی ضرور رکھتا ہے۔ اردو میں دخیل الفاظ کئی جہتوں سے اردو میں داخل ہوئے ہیں۔ اب یہ جہتیں کون کون سی ہیں، یہ بحث ایک علیحدہ باب ہے۔ بہرکیف ان دخیل الفاظ کے تفصیلی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت مجموعی اردو میں یہ 3 صورتوں سے آئے ہیں۔ یعنی بعض الفاظ جوں کہ توں اردو میں داخل ہو گئے، بعض کا حلیہ اور تلفظ بدل گیا ہے، اور بعض الفاظ کچھ کے کچھ ہو گئے، لیکن بہر طور اب یہ اردو کے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ خواہ انشاء نے کہا تھا نا، ہر وہ لفظ جو اردو میں آ گیا وہ اردو ہی کا ہے۔ یہ اصول آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ عمل آج بھی جاری ہے، اس پر نہ کوئی قید لگا سکتا ہے، اور نہ ہی اردو کا مزاج کسی قدغن کے قبول کرنے کو تیار ہے۔ بہرحال اردو کے سرمایے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اردو کا ایک یعنی امتیازی وصف کہہ لیں کہ اس میں ہم معنی، مترادف اور متضاد الفاظ کثرت سے موجود ہیں، جس سے اردو بولنے یا لکھنے والا ان الفاظ کے انتخاب میں ایک طرح کی سہولت پاتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، گفتگو طویل ہو رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت اردو میں عام طور پر استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ اصطلاحی الفاظ کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ الفاظ کی اتنی بڑی تعداد سوائے انگریزی کے غالباً دنیا کی کسی اور زبان میں موجود نہیں۔ بہرحال اردو ایک ہمہ گیر، ہمہ صفت، مرغوب خاص و عام، سریع الفہم زبان ہے، اور یہ اردو سمجھنے، بولنے اور لکھنے والوں کے لیے وجہ افتخار ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اردو تعلیم آپ کا مخلص چینل ہے، اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔